اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار یہ عظیم اور مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور آپ سب کو میری طرف سے مبارک ہو۔ رمضان شریف کے آنے سے قبل رمضان شریف کی آمد کی خبر دینا یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور رمضان مبارک میں مل جانے پر مبارک دینا یہ بھی سنت ہے۔ یقیناً میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا امتی بڑا خوش نصیب ہے، وہ امتی میرا بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک بار پھر اپنی بارگاہ میں جھکنے کا، توبہ کرنے کا اور رب کو راضی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یقیناً ویسے تو پورا سال جب بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، خلوص نیت سے کریں، توبہ نصوحہ کریں، سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پہلے نبیوں کے لیے خاص جگہ ہوتی، ایک جگہ مقرر ہوتی، عبادت بھی وہی کرتے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو توبہ بھی وہی کرتے، اگر اس جگہ کے علاوہ توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہو۔ لیکن الحمدللہ سبحان الحمدللہ میری رب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا ہے کہ جو رب کا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں میں نبی ہیں اور ان کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روح زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا، دعا میں اپنی عبادت کرے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تہجد کی نماز ہے، گھر میں پڑھے تو ڈبل ثواب، مسجد میں پڑھے تو ثواب ہے، لیکن اگر گھر میں پڑھیں گے تو ڈبل ثواب ہے۔ تہجد کا گھر میں پڑھنا ڈبل ثواب ہے، پھر اگر اندھیرے میں پڑھتے ہیں تو پھر آقا کی سنت نفلی نماز کا اندھیرے میں پڑھنا آقا علیہ السلام کی ادا ہے۔ فرضی کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے کہ روشنی ہو، زیادہ نہ ہو جتنی بھی ہو سکے اتنی روشنی ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کوشش فرمائیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اس سیزن کو جو نیکیوں کا سیزن بھی ہے، بخشش کا سیزن بھی ہے، اس کو ہم کما لیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آج دوسرا روزہ ہم نے رکھا ہے، تو پتہ چلا ہے اور رب نے قرآن میں بتا کہ فرمایا ایام معدودات، رب نے بھی یہ فرما دیا کہ گنتی کے دن، تو جن کو اللہ تعالیٰ گنتی کے دن فرماتے وہ گنتی کے ہی ہوتے، وہ بس ایسے ہیں، بس گنتی کریں گے کہ وہ فوراً گزر دے گا۔ ہماری زندگی کے کتنے رمضان شریف آئے اور کتنے چلے گئے، اور یہ بھی تیزی کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں نے سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 کو ابتدائی ایت کو میں نے تلاوت کیا ہے، اس پر جو باتیں آپ سے گوشوار کر رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں تاکید لا کر اپنے بڑی خاص بات کی ہے، فرمایا اللہ ہرگز نہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتے ہی، یہ کام ہو سکتے ہی نہیں ہے، کیا تمہارا تنال باللہ کہ تم نیکی پر پہنچ جاؤ، تنال باللہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں نیکی کو پہنچنے کے لیے بھی رب نے ایک یہاں بڑا خاص نقطہ بیان کیا ہے، اور یہ جو نقطہ بیان کیا ہے، یہ جو تعلیم دی ہے، جو حکم کر رکھا ہے، اور یہ جو عمل، جس ادا، جس فعل، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نیکی کو پہنچنے کا ذریعہ رکھا ہے اور راستہ رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ترین عمل ہے۔ یعنی نیکی کو پہنچنے کے لیے جس عمل کو رب نے ذریعہ بنایا ہے، اس کو راستہ بنایا ہے، اس کو وسیلہ بنانا ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی بولیے پسند ہے۔ تو پھر آپ بھی تیاری کریں، میں بھی تیاری کرتا ہوں، اس کو اختیار کریں۔ پھر مہینہ بھی رمضان شریف کا ہے، مہینہ بھی رمضان شریف کا ہے، تو رمضان شریف کے مہینے میں اگر آپ وہ عمل اختیار کریں جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کو پہنچنے کا وسیلہ بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کا فرمایا کہ پھر اللہ کا فرمایا ہرگز، یہاں تاکید ہے، کیا ہے؟ تاکید ہے۔ اس طرح آپ ہمارے بیٹے سے کہہ دیتا ہے، استاد شگر سے کہہ دیتا ہے، بڑا چھوٹے سے کہہ دیتا ہے کہ تم وہاں ہرگز نہیں پہنچ سکتے، وہ کام تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ نفی ہو رہی ہے نا، کیا ہو رہی ہے؟ نفی ہو رہی ہے کہ تم ہرگز وہ کام نہیں کر سکتے، ہرگز تم اس جگہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن کیسے ہو؟ پھر اس کا راستہ بتایا جاتا ہے، بڑا ہے، استاد ہے، والدین ہے، کوئی بھی ہو، پھر وہ اس کا راستہ بتاتے ہیں۔ بلکہ جس سے کہا جا رہا وہ خود ہی پوچھتا ہے اگر میں اس کام کو نہیں کر سکتا، وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا، اس مقام کو میں نہیں پہنچ سکتا، اس منزل کو میں حاصل نہیں کر سکتا، تو کوئی راستہ تو ہے، کوئی راستہ تو ہے کہ تاکہ میں اس راستے کو اختیار کروں، اس راہ کو میں اختیار کروں، اس راستے پر میں چلوں اور وہ منزل مجھے میسر، وہ منزل مجھے مل جائے۔ اللہ دیکھو اس طرح میں نے تو بیان کیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کائنات میں کوئی جگہ اللہ تعالیٰ کے رہنے کے قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی جگہ بھی پسند نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات رہتی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات قیام کرتی ہو۔ ویسے تو میں نے قیمت کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بولیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ میں نے پوچھا ہے، وہ سوال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نور ہے، اتنی باتوں والے بھی لوگوں کو مشکل بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نور ہے، تو نور نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو وہ روشنی ہے، سارے پہلے بات کرتے ہیں، یہ تو دن ہے نا، سورج جب نکلی کر پھر بھی دن ہے، روشنی تو ہے، تو رات کا سمرا ہوگا تو ایک بلب موڑنے پہ جلا دیا تو پورا حال کو روشن کرے گا، تو وہ روشنی کو سمیٹ نہیں سکتا، مقید نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مقید نہیں کر سکتا۔ میں ایک مثال دے رہا تھا، ویسے میں نے آپ کو حدیث سے بات سنائی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ تو اصحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جگہ تو ہوگی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوش انداز میں فرمایا ہاں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ کیا ہے؟ وہ محمد کا دل ہے۔ یعنی صحابہ نے پوچھا کہ کوئی جگہ تو ہے، تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد کا دل بتا دیا۔ اس طرح میں کر رہا تھا کہ جب باپ ہے، استاد ہے، بڑا ہے، کوئی بھی ہو کہ آپ اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتے، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، وہ چیز کو حاصل نہیں کر سکتے، یہ درجہ اور فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے، تو جس سے کہا جا رہا ہے وہ پوچھے گا
چلو پھر مجھے کوئی راستہ تو بتاؤ، کوئی تو ذریعہ بتاؤ نا، کوئی وسیلہ تو بتاؤ تاکہ میں اس وسیلے کے ذریعہ یا اس راستے کے ذریعہ میں اس بندے کو حاصل کروں۔ میرا دل چاہتا ہے، میرے دل کی تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس کو حاصل کروں۔ وہ راستہ تو بتائیں تو پھر اس کا وہ راستہ بتاتے ہاں یہ ذریعہ ہے، اگر تم اس منزل کے متلاشی ہو تو یہ منزل مل سکتی ہے اگر تم اس راستے کو اختیار کرو۔ رب نے بھی یہاں بیان کیا ہے کہ لن تنالوا البر، میں رب ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اے باری تعالیٰ پھر نیکی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ تو ہے، کوئی ذریعہ تو ہے، کوئی وسیلہ تو ہے۔ تو رب نے بڑی پہلی بات فرمایا ہاں ایک راستہ ہے، کیا؟ حتی تنفقوا، کیا بات؟ رب نے پہلے کیا نفی کر دی، کیا تردید کر دی؟ لن یہ تردید ہے، لن یہ کیا ہے؟ بولیے یہ رد کر دیا۔ ہمیں فرمایا تنا کہتے ہیں پہنچنے کو، تنا کہتے ہیں پہنچنے کو، اور بر کے کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں سن لو، میں رب ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ عبادت کوئی راستہ تو ہوگا، رحمت ہاں ایک راستہ ہے عبادت ہو گیا۔ فرمایا مجھے بہت پسند ہے کہ وہ میرا اپنا ذاتی فیل ہے، کیا بولیے یاد رہے گا، رحمت وہ میرا ذاتی فیل ہے۔ اگر میرا ذاتی فیل تم اختیار کر لو تو یوں سمجھو کہ تم نیکی ہی کر رہے ہو، میرے فیل کو اختیار کرنا نیکی ہے۔ عبادت اللہ وہ کیا راستہ ہے؟ فرمایا حتی یہاں تک کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میرے دیے مال کو میری راہ میں خرچ کرو، جو میرے دیے میں دیکھنا اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں ابتدا کے راستے میں فتویٰ لگا دیا ہے۔ یہ تو مشقت رہتے ہو، رب نے یہاں فرما دیا ہے فَمِمَّا، اللہ تعالیٰ کا کمال نہیں ہے تو تو سمجھے میں نے بڑا کمال کر لیا ہے اور میں نے بڑا کارنامہ کر لیا، کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے راہ بڑا خرچ کرنا ہوں۔ تو میں تو میرے پریشان کر رہا ہے کہ تو میرا خرچ کرتا ہے، وہ مال تیرا ہے۔ تھوڑا سن میری بات، وَمِمَّا اس میں سے رزقنا ہم نے رزق ہم نے دیا۔ تو روپیہ دے کے میرے راہ میں تو کہتے راہ میں بہت بڑا کارنامہ کر لیا، تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے میرے دیوے مال میں سے خرچ کیا ہے، اور یہ بھی شکر ادا کر کہ میں نے تمہیں توفیق دے دی ہے۔ وگرنہ ہر کو خرچ نہیں کرتا، ہر کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے۔ اس اللہ مدد کرے، لال تمام سمیٹنے کا اللہ کو تکاثر، بس ایک ہی رسے کا جمع ہو جائے، وہ جمع ہی کرتا رہا، کیا اسے توفیق نہ ملی خرچ کرنے کی، وہ جمع ہی کرتا رہا۔ وَاتَّخَذْتُمُ الْمَقَابِرَ، رب نے فرمایا بس پر یہ تیرے بات طے ہوتا کہ یہاں تک کہ تو قبر میں جب مجھے راستے میں مجھے یہ شکل چھوڑ کے آتا نہیں، یہاں مجھے بتا رہا تھا کہ سبزی میں لایا تو پریشان تھا، کہنے لگے کہ ناشی ہونے سے شروع ہونے سے پہلے 50 روپے کی دری تھی دالت، کتنی؟ تو اب 200 روپے کتنی؟ میں نے کہا رسول کا نہیں ہے، رسول بہت بڑا پیچھے بہت بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے، پیچھے بڑے بڑے سارے لوگ بیٹھے اور ان کے جو بہت اجداد تھے نا وہ قبروں میں چلے گئے، جو ان کے بڑے اجداد تھے نا ان کے بڑے جو بڑے سمیٹنے والے تھے وہ بھی بڑا جمع کرتے رہے، اور آج وہ قبروں میں ہیں، ان کے کفن اور ہڈیاں گل گئی، اور آج ان کی آگے تربیت یافتہ جو ہے وہ بھی سمیٹ گئی ہے۔ پھر رمضان سے قبل کیا کرتے وقتی ہے کہ مال کو کیا کرتے ہیں؟ ذخیرہ کوئی کرتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، باہر نہیں نکالتے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا، نیکیوں کا سیزن آئے گا، بخشش کا سیزن آئے گا، اور ہمارے لوٹنے کا سیزن آئے گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تو جتنا لوٹ، یہ بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے، تو جتنا بھی لوٹ یاد رکھ چادریں بھی ملتی پھر وہ بھی مقدروں سے ملتی ہے، وہ بھی بولیے وہ بھی مقدروں سے ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم خرچ بھی کرتے ہو نا تو کمال یہ نہیں
ہے کہ وہ مال تیرا ہے، وہ دولت تیری ہے، یہ کارنامہ تیرا نانا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو رزق ہم نے دیا ہے يُنْفِقُونَ، تو خرچ کر رہا ہے. اور اگر خرچ کرنے کی اگر تمہیں طاقت مل جائے، اگر یہ توفیق مل جائے تو تنہائیوں میں رو رو کے اللہ کی باتیں نہ کر. بھائی تعالیٰ تجھے میں کیسے پسند آ گیا، اے بھائی تعالیٰ تیری نظر دل پر کیسے پڑ گئی کہ میں تیرے راہ میں خرچ کروں. اور یہاں بڑی پیاری بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید کی پورا بھرا پڑا اس پر، پورا بھرا پڑا اس پر. مطلب کیوں کہ یہ عمل رب کا ذاتی عمل ہے. اللہ خود سخی ہے، اللہ وہ سخی کو سخاوت کو پسند کرتا ہے. وہ کس کو؟ تو میرا علیہ السلام ہمارا بشار المواسا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے. کس کا؟ اب اس کی تشریح میں تو نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، تجربہ میں بڑے ہیں، مطالعہ آپ نے بڑا ہوگا، آپ نے علم ہے. میں اس کی تشریح کیا کر سکتا ہوں جب تیرے اور میرا نے زبان نبوت سے فرما دیا ہے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ خیر خائی کا مہینہ ہے. اس میں ہاتھ بڑھاؤ اور تمہیں ہاتھ بڑھ جائے گا، پھر وہ ہاتھ رب پیچھے نہیں آنے دے گا. رب اس میں اتنی طاقت، اتنی قوت پیدا کر دے گا، اتنی ہمت پیدا کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد کرے گا کہ وہ ہاتھ پھیلتا ہی جائے گا. میرا السلام نے فرمایا میں بھی سخی ہوں، میرا رب بھی سخی ہے، اور وہ سخاوت کو پسند کرتا ہے. کس کو؟ آپ ایک بات سے سن لیں. ابھی میں قرآن مجید کے اندر ہی ہوں اور میں چوتھے پارے کی پوری ہے تو میں پڑھ رہا ہوں. یاد اپنی فرمایا دوبارہ پھر میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. لن تنالوا البر، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں ہرگز تم کبھی بھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. کس کو؟ سارے بولیے. یہ جملہ بلانا نہیں ہے، یہ چوتھے پارے کی ابتدائی آیت ہے. کیا ہے؟ چوتھے پارے کی سارے بولیے ابتدائی آیت ہے، پہلی آیت سن لیں. کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. مولا کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا حتیٰ ایک کام کرو. مولا ہو گیا فرمایا تنفقوا، میری طرح خرچ کرو، جس طرح میں تیرے پر خرچ کر رہا ہوں نا اس طرح تو میری مخلوق پہ خرچ کرے. تو تیرا خرچ کرنا میری بارگاہ میں نیکی شمار کیا ہو. مولا خرچ کیسے کرنا ہے؟ اب یہ بڑا خواب جو بنا ہے، یہ مجھے بیان کر کر شرم آ رہی ہے. وہ میں دل کی بات بتا دربار علی صفی باقی نے مسجد میں خدا کی عزت کا قسم اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے. یہ جملہ میں کیسے بیان کروں؟ کیوں کہ اس پر عمل نہیں، اس پر عمل نہیں ہے اور بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ہاں اس پر عمل کیا ہے تو میرے آقا کے غلاموں نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا، اور تمام صحابہ کرام اس میں اگر کسی نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے تو اس کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس نے تن کے کپڑے بھی رب کی راہ میں دے دیے، جس نے یہاں کنڈے لگا لیے، اور جس نے دیواروں کو میں پڑھ رہا تھا کہ دیواروں کا ہاتھ لگا کے دیکھ رہا تھا تو گھر میں کوئی سوئی تو نہیں لگی ہوئی. خدا کی قسم اگلا جملہ میں دل کی بات بتا رہا ہوں، مجھے شرم آئی میں کیسے بھی آتا. رب نے کی فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر. مسلمانوں اب یہ خطاب غیر مسلم سے بھی نہیں ہے، یہ غیر مسلم سے نہیں ہے، مشرکین سے نہیں ہے، کافروں سے یہ خطاب نہیں ہو رہا، یہ خطاب ہی مسلمان سے ہو رہا جو کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والوں سے خطاب ہے. یہ میں بار بار ادا کر رہا ہوں کہ یہ خطاب غیر مسلم سے نہیں ہے، یہ مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے. نیکی مسلمان کے لیے، غیر کے لیے نہیں ہے. غیر کا وہاں کوئی حصہ نہیں ہے. غیر مسلم جتنا خرچ کرتا ہے نا اس کو اس کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے. لیکن رب کہتا نہیں، ماں تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. تو دنیا میں دربراہ میں خرچ کرتا ہے نا، میں یہاں بھی دگنا بڑھا کے دیتا ہوں، مدد کرتا ہوں تیری، پھر اس کو اپنے پاس جمع کر کے ایک کھجور حدیث میں آتا ہے کیا؟ ایک کھجور. دیکھو میں نے کسی بندے کو کھجور دی ہے، کیا دی ہے؟ افطاری کے لیے دی ہے یا کسی اور کھانے کی طرف
کیا حیثیت قبول کیا. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی کسی کو کھجور دیتا ہے نا بڑے ذوق میں بڑے اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے بڑی محبت میں بڑے پیار میں جب وہ کھجور دیتا ہے, کیا دیتا ہے, کھجور دیتا ہے, تو اس کو دیکھیں وہ کھا گیا سارے بولیے اس کو چھوڑیے وہ بارش ہوتی رہے گی. اب میری بات سنیے, یہ رب کا نظام ہے. لا يخلف الحکیم حکمت ہے. اس حکمت کو نہ تو پہنچ سکتا نہ میں پہنچ سکتا. اس حکمت کو اپنے نبیوں کو نہیں پہنچنے دیا. جہاں سارے نبیوں کے علم کا عہد ہوتا ہے نا سمیت تیرے اور میرے آقا علیہ السلام, وہاں سے اللہ کے علم کا آغاز ہوتا ہے. اب یہ بارش کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں حکمت رب جانتا ہے نا. تیل ہو رہی ہے, تھوڑی ہو رہی ہے, بندے کی سوچ پتہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. رب کہتا ہے لا یخلف الحکیم ان الحکمت, میرا کوئی فعل میں حکمت سے, میرے ہر فعل میں ہر کام میں کیا ہے, حکمتوں کے سمندر بہ رہے ہیں. حکمتوں کے سمندر بہ رہے ہیں. آئیے میں اپنے بات کر رہا تھا توجہ کریں. ویسے باتیں مشکل نہیں. یہ مہینہ کون سا ہے؟ نہیں, یہ مہینہ تو نام کا ہے. میں نے جاتی بنا آپ کو دیا ہے بشہر مواسا. یہ مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے, ہمدردی کا مہینہ ہے. کیا ہمدردی کا مہینہ ہے, لوٹنے کا مہینہ نہیں ہے. کہ تم اس مہینے میں بھی اللہ کا مطلب ہوش کرو کہ اس جگہ پہ چل پڑے ہو. ہاں اللہ اللہ تبارک اللہ تنالوا البر, ہر کس تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. مولا کیسے پہنچیں گے؟ تم ایک کام کرو. مولا کون سا؟ تمہیں دو کام مجھے پسند ہے. سبحان اللہ. مجھے مولا تجھے کتنا پسند ہے؟ رب کہتا ہے اتنا پسند ہے کہ میں خود کر رہا ہوں. اتنی بات ہے, مجھے اتنا پسند ہے کہ میں خود کر رہا ہوں. مولا تو کیا کر رہا ہے؟ تو میں اپنی مخلوق پہ لٹا رہا ہوں. سبحان اللہ. رات میں اس افطار پہ جا رہا تھا تو گھر میں میری اور میرے وزیر اعظم سے گفتگو ہو گئی اسی معاملے میں. بچے بڑے تھے, جب سردامی کر وہ بھی تھے, تو میں نے راستے میں بیٹا جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ لے کے. میں نے کہا آپ کل سردامی کر رہے ہیں, اندر دور نے میری اور اپنی والدہ کی گفتگو سنی ہے نا, اب سنی ہے. تو میں نے کہا نبی فرمایا سن من قطع, میں نے دعا کیا کروں کہ تمہارے باپ کا دل سخت ہو جائے, پتھر ہو جائے. میں کہ پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں. میں قرآن نہیں پڑھ پہلا پارا, میں فرمایا کچھ پتھر رب کے خوف سے گرنے شروع ہو جاتے ہیں, کہیں میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت علی کا قول ہے نا رضی اللہ تعالیٰ کہ پانی ایسے بنو پتھر جیسے نہ بنو. اس جملے کی تشریح میں نے نہیں کرنی. دربار عالیہ صفحہ پاک کے مسجد میں ناشی کا پہلا جمعہ پڑھنے والوں اس کی تشریح گھر میں جا کر خود نکالنا, خود کرنا. کہ حضرت علی رضی اللہ نے وہ جو باب مدینہ العلم ہے وہ کتنا بڑا سمندر بہا گئے. اے آنے والے مسلمانوں, پانی جیسے بننا ہے, پتھر جیسے نہیں بننا. تشریح میں نے نہیں کرنی ہے, تشریح تم نے کرنی ہے. اللہ کے خوف سے پتھر جب روتے ہیں تو ان میں سے نتیش میں گاڑی ہوتی ہے, پھر پانی بہتا ہے. نہروں میں اتنا پانی آ رہا ہے نا کہ ادھر سے آ رہا ہے, دریاؤں میں اتنا پانی کہ ادھر سے آ رہا ہے, وہ چشموں سے آ رہا ہے نا. کہاں سے آ رہا ہے؟ ہاں جی, وہ بہ پڑتی ہیں اللہ کے خوف سے. ہمیں تو ہمارے کو یہ فتوہ لگتا ہے نا یا تیرا تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. میں نے اپنے بیٹے سے کہا جب دعا کرو نا یار, میرے والد صاحب نے مجھے جو بڑے بڑے عالم دین ہے, ہائی لیول کے عالم دین ہے اور عمل ہے, میری نگاہ میں مریم کامل ہے, میری نگاہ میں میرا باپ ہے, اور مجھے جو کچھ ملا باپ کی صبر سے ملا ہے. وہ میرے استاد عمل تھے ان سے ملا ہے. ایک شادی کا موقع تھا کوئی 15-20 سال پرانا, تو میرے والد صاحب نے پھر لگا دیا کیا کوئی غیرت رکھ. میں نے کہا بڑی کیسے غیرت رکھ, کہ کہ فلاں بولتا ہی کو بولتے. میں تو دعا کیا کر طاقت کے سجدے میں کہ میرے بچے کا دل میرا وہ پتھر زیادہ سخت ہو جائے, میں کیا کروں. میری نظر قبر میں رہتی ہے, میری نظر تختے پہ رہتی ہے. تو یوسف صاحب آن قریب تمہیں تختے کو لے جا دینا ہے, پھر تو ٹانک نہیں ہلائے گا, تو بازو نہیں ہلائے گا. تیری میں, تیرا تکبر, تیرا غرور, تیری وڈیائی, تیرا تہکا مجھے بتا پھر کہاں جائے گا. میں نے اپنے بیٹے سے کہا, میں کہا وہ صدیق
سے دور کر دے، جنت کے قریب کر دے، رب کے قریب کر دے، آپ کے بھی قریب کر دے۔ میرا کلمہ بابا صلی ایک ہی عمل ہے، سل من قطع کا، پوری زندگی جو تم سے کٹ جائے تم جڑ جاؤ۔ کون کرے؟ تو کر کے دکھا دے۔ یہاں تو بڑے بڑے دیندار رہ گئے تو دنیا دار کی بات کرتے ہو، بڑے بڑے رہے لیکن دعویٰ نہیں ہے۔ میں آج الحمدللہ مناشی کی پہلے جمعہ پر دربار آگے صفحہ سید محمد عود شاہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ لیا ہے، جہاں مسجد میں حقیقت بڑے محسوس سے کہہ رہا ہوں، پھر رب گواہ ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ کبھی سوچا بھی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں، اس دل میں کبھی کسی کی کچھ نہیں رکھنا بھی نہیں، اور رکھنا بھی نہیں ہے، رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، رکھنے کا ساری بولیے رکھنے کا میں کیا بات کروں گا، میرا موضوع کیا تھا، اس کے اندر میں کون سی بات داخل کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ابھی تمہارے اندر ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ جنتی ہے، میں کہہ رہا ہوں 3 مرتبہ فرما کے عمر سارے بولیے 3 مرتبہ صحابہ کرام سارے جنتی نہیں جنتی، لیکن اس کو زبان بھول کے وہ جنتی آ رہا ہے، وہ جنتی آ رہا ہے، وہ جنتی آ رہا ہے۔ صحابہ کرام بڑے بےتاب ہو گئے، تجسس پیدا ہوا، دیکھنے لگ گئے، آقا کے چہرے سے نظر بھی نہیں ہٹاتے تھے، تجسس بھی پیدا ہو گیا۔ ملک جملہ کیا گیا پتہ نہیں کون سا کیا ہے، تھوڑی دیر بندہ سوفی تھا، اس میں ایک بندہ بیٹھا تو کہا میں اس کے گھر میں کیا رہا، اس کا عمل دیکھنا ہے، جس عمل کی بنا پہ لا کر میں یہ جنتی ہے۔ اللہ جب نکلا محفل سے وہ بھی پیچھے پیچھے اندر داخل نہیں گیا، اسے پیچھے مڑ کے نکل کے میں ان کا مہمان ہوں، 3 دن مہمان ہوا، مہمان 3 دن ہی ہوتا ہے نا، چوتھے دن پھر مہمان کو پوچھنا پڑتا ہے، پر الگ مختصر 3 دن کے بعد کہتا ہے صدیق ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تو بھی سوامی میں بھی سوامی ہوں، یار مجھے یہ بتا تیرا کون سا عمل ہے جو رب کی عمل، مجھے کوئی عمل نظر نہیں آیا، تیرے عام عمل ہے، کوئی مجھے عمل نہیں نظر آیا جس عمل کی بنا پہ نبی علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرما دیا وہ جنتی آ رہا ہے، تو جنتی ہے، دنیا میں جنتی کی بشارت دی تھی تجھے، یار بتا مجھے کوئی 3 دن 3 راتیں گزر گئی، مجھے تو کوئی عمل نظر نہیں آیا، بتا تو صحیح۔ اس نے کہا کوئی عمل عامر عمل ہے، کہنے لگے نہیں یار بتا بھی مجھے، کہنے لگے ہاں ایک عمل مجھے یاد ہے، کیا؟ کہنے لگے عالم کائنات میں کسی کے لیے یہاں کچھ بھی نہیں، تو صحابی کہتا ہے خدا کی قسم یہی عمل جو زبان نبوت سے سنا ہے کہ جس کے دل میں کسی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رمضان 2023 14 اور 14 پہلے جمعے پر دربار عالیہ صوفیہ باقی جامع مسجد میں پیغام بھی دے رہا ہوں، فکر بھی دے رہا ہوں، درد بھی دے رہا ہوں، تعلیم بھی دے رہا ہوں، ہاتھ بھی جوڑ رہا ہوں، اپنے ساتھ بھی آپ کو بھی خدا کی قسم کوئی زندگی کا نہیں پتہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن محترم قبر میں جائیں آقا سے ملاقات ہو، میدان پہ جائیں رب سے ملاقات ہو، تو رب بھی فرمائے یہ میرا بندہ وہ ہے جس کے دل میں میری مخلوق نے کچھ بھی نہیں کہا۔ سرکار کے فرمانے خدا کے سے بنا کوئی عمل نہیں ہے، پر ہم اس کے مفہوم کو بھی پڑھ جاؤ پھر اس کی تشریح کریں گے۔ پر مطلب ہرگز سنو ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، مولا کوئی تو ذریعہ ہے، میں حتیٰ تنفقو ایک ہی ذریعہ ہے نیکی کو پہنچنے کا، اور وہ کیا میں جو مغفرت کر رہا ہوں، اور تو کیا کر رہا ہے؟ میں تمہارے پر اٹھا نہیں ہے، میرے تو مقابل میں لوگوں نے سورج کو چاند کو کس کس کو میرے سامنے خدا بنا کے مقابلہ کیا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے خود تلاش کر کے میرے مقابلے میں کھڑے کر دیے، میرے ساتھ اتنی ان کو دشمنی ہے، لیکن میں نے کسی کو دسترخوان سے نہیں اٹھایا، میں نہیں اٹھایا، مجھے بڑی مخلوق سے پیار ہے، مجھے بڑا پیار ہے۔ مولا پھر اگر تم بھی چاہتے ہو نیکی مل جائے، مولا کون سی نیکی؟ جو مجھے پسند ہے، مولا کیسے ملے گی؟ جو دیا ہے اس میں سے میری مخلوق لٹاؤ۔ مولا لٹانا کیا ہے؟ یہ جملہ خاص ہے، پھر میں کہہ کرتا ہوں آسی کا رکھتا ہوں، مولا لٹانا کیا ہے؟ فرمایا مما، یہ ہے نقطہ، اس کی تشریح کروں گے انشاءاللہ زندگی کو، مما بیان کرتے ہیں اگلا لفظ خدا کا سمجھا پھر کہہ رہا ہوں اندر کا سبھی کو جوڑ رہا ہے کہ عمل نہیں ہمارا، سنو مما اس میں سے خرچ کرو تو حبون جو عالم کائنات میں سب سے زیادہ تجھے محبوب چیز ہے۔ اب اس کی تشریح بڑی ہے، پھر اس کی مثالیں صحابہ کرام میں سے ملتی ہیں اور یاد سے ملتی ہے، خدا کی قسم رب کہتا ہے مما تحبون۔ جب یہ جملہ میرے آقا کے غلاموں نے سنا پھر لین لگ گئی صحابہ کرام کی،
عثمان غنی آ رہا ہے، ابوبکر آ رہا ہے، ابوبکر بن عمر آ رہا ہے، آقا میں یہ پسند، یہ قربان، یہ پسند، اور یہ قربان نہیں آ گئی مولا اے میرے محبوب بس نیتن سے ڈگری دے دو میں پروٹوکول دیتا ہوں مولا کیا فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یہ میرے اوپر کیا اس لیے مجھے اس کی تشریف کرے گی لیکن ایک اعلان میرا خصوصی ہے اللہ تعالیٰ نے کے فیض کو مزید چلائے ماشاءاللہ اس مراشی میں روزانہ ہی عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک یہاں دل کو سنا پڑا جاتا ہے اور روزانہ افطاری کروائی جاتی ہے جس کا جی چاہے دعوتیں عصر کی نماز سے مغرب تک روزانہ مسلسل لگاتار پڑھا جاتا ہے درود و سلام پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ بڑی بات ہے ایک دن سمجھر کے برابر یعنی کہ روزانہ درود شریف پڑھا جاتا ہے اور روزانہ افطاری ہوتی ہے اور نمبر 2 اگر کسی کا دل چاہے کہ میں سیر بھی کرتی ہے تو میاں صاحب کی طرف سے وہ بھی اراد ہے اپنا نام لکھوائیں انشاءاللہ یہاں بھی سیر بھی انشاءاللہ ہوگی یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ